رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ انیسواں پارہ ہے، آغاز سورۃ الفرقان سے ہو رہا ہے۔ مکہ مکرمہ کا درمیانہ زمانہ 6واں 7واں سال، اس میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مشرکین مکہ کی ساری باتوں کا بھرپور اور ٹھوس دلائل کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا۔ آغاز اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا اپنے بندے پر تاکہ تمام جہانوں کے لیے وہ ڈرانے والا بن جائے۔ وہ قرآن جس کو رب رحمان نے چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت، ایک آیت ہی لا کے دکھاؤ، 10 آیتیں لا کے دکھاؤ۔ بار بار میرے اللہ نے چیلنج کیا، لیکن اس قرآن کا وہ چیلنج پورا نہ کر سکے، نہ کر سکے ہیں، نہ کر سکیں گے انشاءاللہ قیامت تک کے لیے۔ ایک نے جسارت کی، اس نے وہ تھوڑے سے جملے بنائے سورہ فیل کی طرز پر، الفیل مل فیل، ہاتھی، ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو اس کے اپنے جو نہ ماننے والے تھے قرآن کے، انہوں نے جھٹلا دیا کہ یہ تو نے کیا بنایا، اس کا تو کوئی جواز اور جوڑ ہی نہیں ہے۔ سو رب العالمین نے اس بات کا آغاز میں تذکرہ فرمایا کہ میں نے یہ فرقان قرآن مجید اتارا ہے، اور رب رحمان کی توحید یہ ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اس نے کوئی بیٹا نہیں پکڑا، کوئی بیٹا اس کا نہیں ہے، نہ ہی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے۔ بیٹا ہوتا تو یہ اشتباہ پیدا ہوتا۔ میرا رب ان ساری چیزوں سے پاک ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ آگے رب العالمین نے ان کا وہ شبہ جو ہے نا تذکرہ کیا ہے، جو اکثر انبیاء کے بارے میں نہ ماننے والوں کو شبہ رہا۔ وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، یَأْکُلُ الطَّعَامَ، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا تاکہ ہم بھی ڈرنے والے ہو جاتے یا وہ لوگوں کو ڈراتا۔ او یلقا الیہ کنز، یا پھر اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے، تو اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے؟ او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا کوئی اس کے ساتھ اسے بہت زیادہ باغات ملے ہوتے تو اس وجہ سے یہ کھاتا پیتا۔ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، ظالم کہنے لگے تم ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بکواس کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی ان تینوں چیزوں کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں کو یہ نہیں پتا، ان کا یہ دماغ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ پیغمبر رسول وہ بشر ہو، یہ کہتے فرشتہ ہونا چاہیے۔ اشرف المخلوقات تو میرے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور انسانوں کو ہی انہی میں سے اللہ نے رسول بھیجا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً ہم نے رسول بھیجے
تمہاری جانوں میں سے، تم ہی میں سے تھے۔ اگر فرشتہ رسول بن جاتا تو وہ انسانوں کی کیفیت کو، ماہیت کو، ضروریات کو، ان کی کیفیات کو سمجھ ہی نہ سکتا۔ اور یقین جانیے جس طرح کے آج حالات ہیں، میرے تو ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے، لوگوں نے کہنا تھا وہ تو فرشتہ تھا کر گیا، ہم نہیں یہ کام کر سکتے۔ میرے اللہ کی کتنی حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بشر میں سے رسالت عطا فرما کے، عمل کروا کے بتا دیا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، انسان یہ کام کرتے ہیں، کریں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر کیا۔ آپ نے امت کو کم عبادت کی اجازت دی، بلکہ جنہوں نے اس بات کی خواہش کی کہ ہم اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کریں گے کیونکہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ نے فرمایا تم میرے جیسی عبادت ہی کر سکتے۔ اللہ کے رسول تقوی میں سب سے زیادہ انسانوں میں، کائنات میں سے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں اللہ کے رسول سے اللہ کے ڈر میں، اللہ کے تقوی میں کوئی بڑھ نہیں سکتا، جو کچھ مرضی کر لے۔ سو رب العالمین نے یہ ساری باتیں ان کی وضاحت کے ساتھ ان آیات کے اندر ارشاد فرما دی، اور اللہ نے وہ سارے اعتراض دور کر دیے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ ہم نے تو پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، بعض کو بعض کے لیے ہم فتنہ بنا دیا، آپ صبر کریں، تیرا رب سارا کچھ دیکھ رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، کہتے ہیں کہ ہم سے جن لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں جن کو مجھ سے ملنے کی امید نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا ہم اپنے رب کو سامنے کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا، پیغمبر اگر یہ اپنے رب کو بھی سامنے دیکھ لیتے نا، انہوں نے پھر بھی تکبر کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 سرداروں کو لے کر جب طور پر گئے تھے تو اللہ رب العالمین سے کہا یا اللہ یہ کہتے ہیں ہم مان لیں گے اگر اپنے رب کو سامنے دیکھ لیں، تو رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، پہاڑ پر تجلی پڑی، سارے مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہلے سے زیادہ فکر مند، یا اللہ یہ تو سارے چن چن کے سردار لایا تھا کہ یہ مان جائیں گے تو قوم کو بھی سمجھائیں گے، اب یہ مر گئے میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ اللہ یہی فرماتے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي، انہوں نے تکبر ہی کرنا تھا، جتنی مرضی نشانیاں دکھا لیں۔ آگے رب العالمین نے سورہ مبارکہ کے آخر میں میری بڑی ہی پسندیدہ آیات، جنہیں میں بہت زیادہ جو ہے وہ بیان بھی کرتا ہوں اور بیان کرنا پسند بھی کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کا ترجمہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وعباد الرحمن، صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے نا، تو رب رحمان ان کو بتا رہا ہے کہ اگر تم نے رحمان کے بندے بننا ہے نا، ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ تم ایسے اس طرح ہو۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں، ان کی گردن اکڑی ہوئی نہیں ہوتی، ان کو دوسرے اشراط الارض یا کیڑے مکوڑے نہیں نظر آتے، وہ انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وہ نفرت نہیں کرتے، انسانیت سے نفرت ان کے شایان شان نہیں ہے جو رحمان کے بندے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر آہستگی سے، نرمی سے، سر کو جھکا کے، نظروں کو جھکا کے، اپنے جسم کو جھکا کے، جسم کے اندر اکڑ نہیں ہے، آرام، آہستگی، شائستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، معاشرہ ہے نا، یہاں پر ایسے بندوں سے بھی اڑب لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو میں کہوں تو کیا کہوں، غصے میں پھر بھی نہیں آتے، کہتے ہیں یہ دین کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، جاہل ہے، مجھے اس سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ قالوا سلاما، بھائی تجھے سلام ہے، میں بحث نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مشرکین کے بتوں کو یا کافروں کے خداؤں کو تم برا نہ کہو، وہ تو جھوٹے ہیں، وہ تمہارے رب سچے کو پھر برا کہیں گے۔
ہم سبب نہیں بنیں گے۔ آگے رب العالمین ارشاد فرماتے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے ہاں سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ رات کی نماز، تہجد کی نماز، حل من مستغفرن والی نماز، او بخشش مانگنے والے آ جا، او رزق مانگنے والے آ جا، او جہنم سے آزادی والے آ جا، آ جا، میں تیرے رب خود بذات خود آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر نزول فرما چکا ہوں۔ نزول اجلال ہے، آ نہ ذرا مانگ معافی، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اصل میں نا ان کو اندر سے ایک فکر لگی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے کام وہ اس لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، ان عذابہا کان غراما، یا اللہ اس کے عذاب نے تو ذلیل کر دینا ہے، رسوا کر دینا ہے، برباد کر دینے والا ہے، اللہ اس سے ہم کو محفوظ فرما لے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، یا اللہ وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بڑی بری جگہ ہے، اس سے ہم کو محفوظ فرما لے۔ جس کو اللہ نے ہزاروں سال تپانے کے بعد، جس کی گہرائی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر جہنم کے کنارے سے لڑکایا گیا، 70 سال بعد وہ اس کی تہہ پر پہنچا۔ اس جہنم کو جسے 3000 سال تک جوش دیا گیا ہے، وہ جہنم، جس جہنم کی آگ کو کھا رہی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جب خرچ کرنے لگتے ہیں نا اپنی ضروریات پر، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کی بات نہیں ہے، جب وہ اللہ اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ ہی ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں، نہ ہی ضرورت سے کم کرتے ہیں، نہ فضول خرچی ہے نہ کنجوسی ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے حضرات۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ، ان دونوں کے درمیان والا وہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جتنا اللہ نے دیا ہے پہنتے بھی اسے حساب سے ہیں، لیکن فضول خرچی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، پیسے کی شیخی نہیں بگارتے، نو دولتیوں کی طرح لوگوں کو وہ اپنے سے نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بڑی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شان کے ساتھ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں، تاکہ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر نہ محسوس کریں، ان کے دل میں یہ درد ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ، نہ ہی ناجائز کسی کو قتل کرتے ہیں، ہاں حق کے ساتھ نہ زنا کرتے ہیں، جو ایسا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اور ان کا عذاب قیامت والے دن دگنا کیا جائے گا، اس رسوائی کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کر لے، اللہ اکبر۔ حضرات دل تھام کے سننے والا آیت کا اگلا حصہ ہے، یقین کیجئے پورے قرآن میں سے یہ وہ آیت ہے جو مومنوں کے سینوں کے ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب وہ یہ کام کر لیتے ہیں میرا اللہ بھلا کیا کرتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے بھی گناہ نیکیوں میں بدل دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ رابطہ کرے گا نا، نیک عمل کرے گا، اللہ اس کے ساتھ رابطہ کر لے گا۔ میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمے سے نکل کر۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب وہ کسی جھوٹی بات سے، جھوٹے کام کو ہوتے دیکھتے ہیں نا تو بڑے معزز انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس کی جانب توجہ نہیں کرتے۔ جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں وہ اندھے اور بہرے نہیں بنتے، وہ سنتے ہیں، آیت پر سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، ایسے اندھوں موروں کی طرح وہ اس سے کہ سن کے سنا نہ سنا نہیں کرتے، ان پر اثر کرتا ہے قرآن۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وہ دعائیں کیا کرتے ہیں، یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ والی دعا میرے محترم بھائیوں ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے وہ ساری باتیں ان آیات کے اندر ذکر کر دی ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان کی آخری آیت، آیت نمبر سے جو ہے وہ 64 سے لے کر آگے آخر تک دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے اولاد دینا، ایسی اولاد جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے،
اور ہمیں متقین کا امام بنا دینا۔ اولادیں نیک ہوں گی تو والدین امام بن ہی جائیں گے نا، وہ تقوی والے ہوں گے تو وہ ان کے پیچھے آنے والے، وہ ان سے پہلے جانے والے امام بن گئے۔ اولئک یجزون الغرفہ، اللہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا جن کی میں نے صفتیں ساری بیان فرمائی ہیں، ان کو میں بدلہ دوں گا۔ کیا بدلہ دوں گا؟ غرفہ، میں جنت کے اندر ان کو کمرے دوں گا۔ تم دنیا کے 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلوں کی بات کرتے ہو نا، میں نے فلاں روم میں عمرہ کے لیے جانا ہے، یہاں پر رہنا ہے، وہاں پر رہنا، نہیں، یجزون الغرفہ تھا، جنت کے جو بالا خانے ہیں نا، اوپر والی منزلیں ہیں، ان کے اندر ان کے لیے میں نے کمرے تیار کیے ہوئے ہیں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جب وہ وہاں جائیں گے نا تو ان کو تحفے پیش کریں گے جنتی فرشتے، انہیں سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سلام ہے، آ جاؤ، یہی جنت ہے جس کے لیے تم نے دنیا کی زندگی میں تکلیف کاٹی ہے، مصیبت کاٹی ہے، پریشانیاں اٹھائی ہیں، دنیا کی زندگی میں محدود رہے، آؤ یہ جنت تمہارے انتظار میں، یہ تیرا کمرہ ہے، میں تیرا خادم ہوں، یہ تیری خادمہ ہے، یہ جنت کی حور ہے، یہ جنت کا میں جنت کا فرشتہ ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے گرد و پیش میں دوڑ دوڑ کر تمہاری خدمت کرنے والے ہیں، خالدین فیہا۔ اصل بات یہ ہے، جنت ملنا بات نہیں ہے، جنت کی ہمیشگی اصل بات ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کتنا خوبصورت ٹھکانہ ان کو ملا ہے، کتنا اعلیٰ مقام ان کو ملا ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر یہ ساری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان آیات کا عامل بنا دے، اور جو نعمتیں ہیں اس کا اجر ہے اللہ وہ ہمارے مقدر میں کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔